بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. أنت الأول ميدراي പാടച്ചുവച്ച മുഹമ്മദാ. ബദരിലും ബദരിഞ്ഞുടഞ്ഞൊരു കാറുവാരിതിഹേഗല്ലാ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. معزز سامعین و سامعات، آج کی نشست ہم اور اب اس موضوع کی طرف لے جا رہے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی 22 پارے کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جب کسی چیز کے کرنے کا حکم عطا فرمایا تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں کرتا ہوں تم بھی کرو. دیکھیں، جب نماز کا حکم آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اسی طرح ہر جگہ، جس طرح اور ایک جگہ بھی فرمایا، بہت سارے جگہ اس نے نماز کے بارے میں فرمایا، زکوٰۃ کے بارے میں اسی طرح حکم دیا، حج کے بارے میں اسی طرح حکم دیا. اور جب اپنے حبیب پر درود پاک پڑھنے کی باری آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی اپنے نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو. سبحان اللہ. یعنی اس آیت سے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ درود کی فضیلت کیا ہے. یعنی جو ہم رسول پاک پر درود پڑھتے ہیں، درود کے بہت سارے اقسام ہیں جس میں ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں. درود ابراہیمی جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے درود کی قسم ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہر چیز جو ہے درود جسے سمجھا جائے وہ نبی پر پڑھنا ضروری ہے. آئیے اس کی فضیلت اور اس کی برکات کیا ہے. بہت ساری اس کی برکات اور فضیلت ہیں جس پر اگر ہم بات کریں، جس پر چرچا کیا جائے تو بہت سارا وقت اس میں لگ جائے گا اور یہ درود کی فضیلت ختم نہ ہوگی. تو آئیے ہم کچھ ہی لمحات اس پر گفت و شنید کرتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے آپ کو دعوت کرنی ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیے. اور انہیں ایک وقت بتا دیتے ہیں کہ اس وقت ہمارے گھر آپ کو تشریف لانا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے ان کے گھر چلے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج مچھلی کا جو ہے شوربہ آپ کے لیے تیار کروں گا اور آج مچھلی کا سالن ہمارے گھر میں بنایا جائے گا. تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مچھلی بہت پسند تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو قبول کر کے صحابی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. جیسے ہی گھر میں جاتے ہیں تو روٹیاں پک چکی ہوتی ہیں، سالن ہانڈی میں ابھی تک پکا نہیں ہے. تو صحابی کشمکش میں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جاتے ہیں کہ میرا صحابی کچھ نہ کچھ کشمکش میں ہے، اس لیے اتنا تھوڑا سا گھبرایا ہوا نظر آ رہا ہے. تو صحابی سے پوچھتے ہیں کہ اے صحابی کیا بات ہے؟
آپ کے چہرے پر کیوں مسکراہٹ نہیں ہے؟ اداسیاں کیوں ہے؟ کیوں کھانا تو پک چکا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دلوں کے حال جاننے والے ہو، یا رسول اللہ روٹیاں پک چکی ہیں، سب کچھ تندور میں تیار ہے، لیکن بہت دیر سے ایک مچھلی لائی گئی ہے بازار سے اور اس مچھلی کو پکایا جا رہا ہے، لیکن مچھلی ابھی پک نہیں رہی ہے۔ جیسے ہی مچھلی کی ہانڈی کو چولہے پہ رکھا جاتا ہے تو چولہے کی آگ بجھ جاتی ہے، اور جیسے ہی ہانڈی کو باہر لیا جاتا ہے تو اس میں آگ جلتی رہتی ہے۔ ماجرا کیا ہے یا رسول اللہ؟ ہمیں پتہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مچھلی کو میرے پاس لے آؤ۔ صحابی اس کو اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہی وہ مچھلی ہے جو ابھی تک ہانڈی میں پک نہیں رہی ہے۔ جیسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مچھلی کو دیکھتے ہیں تو فرمانے لگتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابی، یہ مچھلی قیامت تک آگ میں نہیں جلے گی، یہ قیامت تک پکے گی نہیں۔ اللہ اکبر! جب یہ سنتے ہیں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بات کیا ہے، وجہ کیا ہے اس کی اتنی بڑی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک کشتی پانی سے جا رہی تھی، جس کشتی میں درود پاک پڑھا جا رہا تھا، تو اس مچھلی نے وہ درود پاک پڑھنے والوں کو اپنے کان سے غور سے سماعت فرما رہی تھی۔ اللہ 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 سبحان اللہ! یعنی جو مچھلی درود پاک کو بغور سماعت فرما رہی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر آگ، دنیا کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! تو پیارے آقا فرماتے ہیں اس وجہ سے اس نے اپنے پیار اور عشق اور محبت سے میرے درود کو سنا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مچھلی کو آگ، دنیا کی آگ حرام کر دی۔ اللہ اکبر! تو پیارے آقا فرماتے ہیں پھر یہ مچھلی جال میں پھنس چکی، جب تم نے ارادہ کیا مجھے مچھلی کھلانے کا تو یہ مچھلی جال میں پھنس چکی ہوتی ہے اور یہ بازار میں آ کر تمہارے گھر تک پہنچتی ہے، یہ لوگوں کو بتانے کے واسطے۔ اللہ اکبر! یعنی کتنا بڑا واقعہ ہے، کتنے سمجھنے کی بات ہے کہ درود پاک اللہ جب فرما رہا ہے، میں خود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تو تم بھی پڑھو۔ اللہ اکبر! اسی سے ہمیں وہی وقت سمجھ میں آ جاتا ہے کہ درود کی فضیلت کچھ الگ ہی ہے، نماز سے علیحدہ ہے، زکوٰۃ سے علیحدہ ہے، واجبات سے علیحدہ ہے۔ تو اس مچھلی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کی آگ حرام قرار دی۔ اللہ اکبر! تو میرے پیارے دوستو، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نبی پاک پر اتنا درود پڑھیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں۔ انشاءاللہ یہی درود پاک ہمیں دیدار کا سبب بن جائے، اور یہی نشست ہماری اس درود پاک کی وجہ سے، اس واقعات کی سماعت کی وجہ سے ہمارے اللہ دلوں کو پھیر دے نبی پاک کی محبت کی طرف، ہمارے اولادوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق بنا دے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ اسی میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنے شاگردین کے ساتھ سفر میں مشغول ہیں، سفر ہو رہا ہے، کچھ دور پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے، تو حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں کہ کنواں نظر آ چکا ہے، ہم لوگ کیوں نہ وضو کر کے یہاں پہ نماز ادا کی جائے۔ جیسے ہی شاگردوں کے ساتھ اس کنویں کی طرف جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کنویں کے پاس کوئی ڈول نہیں ہے، کوئی رسی نہیں ہے، لیکن پانی اس کی تہہ تک موجود ہے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی قریب گھر نہیں ہے، کوئی قریب کوئی رسی نہیں ہے، کوئی ڈول نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر کشمکش میں ہے کہ کچھ ہی دور سے ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی ان حضرات کی طرف چلی ہوئی آ کر وہ چھوٹی سی ننھی بچی سلام پیش کرتی ہے، عرض کرتی ہے، اے علماء کرام، اے سادات کرام، اے بزرگان دین، کیا بات ہے آپ لوگ یہاں پہ کھڑے ہو، کیا وجہ ہے؟
تو حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی سے، ننھی بچی سے مخاطب ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے ننھی منی بچی، اس بات یہ ہے، یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر مسافر ہیں اور ہم لوگوں کو ابھی نماز ادا کرنی ہے، ہم لوگ وضو کے لیے پانی تلاش کر رہے تھے تو ہمیں یہ کنواں نظر آ گیا، اب ہم کنویں کے پاس آ چکے ہیں، لیکن کنویں سے پانی اوپر لانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ڈور اور کوئی رسی نہیں ہے۔ تو بچی کہتے جتنا اتنا سنتی ہے تو وہ بچی کنویں کے زیادہ قریب آ جاتی ہے اور فرماتے ہیں کہ وہ کچھ اپنی چھوٹی سی تتلی زبان سے کچھ پڑھتی ہے اور پڑھ کر اپنا لعاب دہن اس پانی میں ڈال دیتی ہے۔ جیسے ہی اس کا لعاب دہن پانی پر گرتا ہے تو پانی موجیں مارتا ہوا اپنی تہ سے سیدھا اوپر کی طرف آتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سارا ماجرا حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد دیکھ رہے ہیں، لیکن جیسے پانی اوپر آتا ہے تو سارے ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں، پانی سے وضو کیا جاتا ہے، نماز ادا کی جاتی ہے، بچی سامنے کھڑی ہے۔ پھر اس بچی کی طرف مخاطب ہو کر امام جزولی فرماتے ہیں، اے بچی، اتنی بڑی کرامت تجھے کس نے عطا کی اور اتنی چھوٹی منی اور اتنی ننھی عمر میں تو نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، یہ بات کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے بیٹی؟ اس کو تو مجھے بتا دے۔ تو بچی، چھوٹی منی بچی کہتی ہے، اے مومن انسان، میں تو آپ کو پہچانتی نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر میرے والدین نے مجھے درود پاک پڑھایا ہے اور میں ہر دن درود پاک پڑھتی ہوں، بہت کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے یہ کرامت اور یہ شرافت اور یہ عظمت عطا کی ہے۔ سبحان اللہ! میرے دوستو، ایک اتنے بڑے عالم کے سامنے، اتنے بڑے مشائخ کے سامنے ایک ننھی منی بچی کو اللہ نے اتنی بڑی کرامت سے نوازا، یہ وجہ کیا؟ صرف اور صرف محبت رسول، عشق رسول اور ان پر پڑھی جانے والی درود کی فضیلت سے ہی کیا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں کیا چاہیے؟ اس سبق سے کیا سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کو ابھی سے ہی، ننھی منی اولاد کو ابھی سے انشاءاللہ ہم درود پاک کا عادی بنائیں، ان کو درود پاک کم سے کم 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام سونے سے پہلے ان کو درود پاک پڑھ کے انہیں فضیلتیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سمجھائی جائے، رسول پاک کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ادبوا اولادکم بثلاث، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ 3 چیزوں سے، 3 چیزوں کی محبت، اس میں سے ایک اللہ کے رسول نے فرمایا، رسول کی محبت ان کے دلوں میں گامزن کرو۔ اللہ اکبر! یعنی رسول کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ان کی فضیلت ہم سنیں گے، جب ان کے واقعات کو ہم پڑھیں گے، جب اپنے بچوں کو وہ چیز سکھائیں گے، اپنے گھر والوں کو وہ چیز بتائیں گے، تب جا کر کے ان کے دل میں محبت رسول، عشق رسول پیدا ہوگی۔ تو میرے دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رسول پاک کے دیدار کا ذریعہ بنائے، آمین، بجاہ سید المرسلین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔